سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق یہ سچ ہے، ہم انسان کسی نہ کسی دماغی خارش کا شکار رہتے ہیں۔ کسی کو دولت چاہیے، کسی کو پاور، کسی کو شہرت، اور کوئی کسی مرد یا عورت کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہ خواہش، یہ محبت اس وقت تک جنون رہتی ہے جب تک انسان اپنی خواہشوں کو پا نہیں لیتا۔ لہٰذا آپ اگر کسی کی خواہش ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو چاہتا ہے آپ اسے دے دیں، وہ شخص چند دن میں اپنی کامیابی کے نیچے دب کر ختم ہو جائے گا۔ ہم ہیر اور رانجھے کی داستان سن کر جوان ہوئے۔ سوال یہ ہے، اگر رانجھے کی ہیر سے شادی ہو جاتی تو کیا اس کے بعد بھی وارث شاہ یہ داستان لکھتے؟ اسی طرح اگر سونی مہیوال بھی آخر میں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگتے، یا مرزا صاحبہ بھی حویلی بنا کر رہتے اور ان کے 5 بچے ہو جاتے، یا مجنوں اور لیلا کی بھی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی، تو کیا یہ داستان بھی داستانوں میں ہوتی؟ جی نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ بھی عین ممکن تھا۔ ہیر اور رانجھے، سونی مہیوال، مرزا صاحبہ اور مجنوں اور لیلا کی آخر میں طلاق ہو جاتی، اور یہ دونوں باقی زندگی کورٹ کچہریوں میں نان نفقے اور بچوں کی حوالگی کے لیے لڑ رہے ہوتے، یا باقی زندگی ایک دوسرے کو گالیاں دے کر گزار دیتے۔ لہٰذا یہ حقیقت ہے، خواہشیں اس وقت تک خواہشیں رہتی ہیں جب تک یہ پوری نہیں ہو جاتی۔ تکمیل کے بعد ہر چیز بے معنی ہو جاتی ہے اور اس کا رنگ روپ اتر جاتا ہے۔ ہماری تاریخ میں 52 سال پہلے ایک خوفناک واقعہ پیش آیا تھا۔ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الگ ہو گیا تھا۔ ہم آج تک شیخ مجیب الرحمن کو اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں، اور یہ بات غلط بھی نہیں۔ شیخ مجیب الرحمن نے بنگالیوں میں رانجھے جیسا جنون پیدا کر دیا تھا، اور وہ بنگلہ دیش کو ہیر سمجھ بیٹھے تھے۔ بہرحال 16 دسمبر 1971 کو ان کی خواہش پوری ہو گئی، بنگلہ دیش بن گیا اور شیخ مجیب اس کا پہلا صدر ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ 15 اگست 1975 کو جب اس بھارت میں آزادی کا جشن منایا جا رہا تھا، جس کی مدد سے بنگالیوں نے آزادی حاصل کی تھی، عین اسی وقت فوج نے شیخ مجیب کے گھر کا گھیراؤ کیا، اور شیخ مجیب، اس کی بیگم، 3 بیٹوں، 2 بہوؤں، مہمانوں، رشتہ داروں، ذاتی سٹاف اور ایک سرونگ بریگیڈیئر جنرل کو گولی مار دی گئی۔ شیخ مجیب اس وقت اپنے گھر کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے۔ ان کی لاش دیر تک سیڑھیوں پر پڑی رہی۔ ان کے وہ 4 اتحادی بھی بعد ازاں گرفتار ہوئے جنہوں نے 1971 کے سانحہ میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان چاروں کو بھی 3 نومبر 1975 کو سزائے موت دے دی گئی۔ شیخ مجیب کی 2 بیٹیاں شیخ حسینہ واجد اور شیخ ریحانہ سلامت رہیں۔ یہ اس وقت جرمنی میں تھی۔ یوں شیخ مجیب اور بنگالیوں کی محبت اختتام پذیر ہو گئی۔ میرا دعویٰ ہے، اگر بنگلہ دیش نہ بنتا، شیخ مجیب کامیاب نہ ہوتے، تو شاید یہ تاریخ آج بھی قائم ہوتی اور گلیوں میں بنگالی اور پنجابی کی جنگ جاری رہتی۔ ہم نے آج بھی ایک دوسرے کا گریباں پکڑا ہوتا اور ایک دوسرے کا سر کھول رہے ہوتے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی مثال لے لیں۔ یہ لیڈر تھے، یہ اقتدار میں آئے، اور انہوں نے ملکی معیشت کے ساتھ جو کیا وہ 2000 PhDs کے برابر ہے۔ وہ بھی تیزی سے مجیب الرحمن جیسے المیہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پارٹی کے اندر خوفناک دراڑ تھی، اور دوسری سیاسی جماعتیں بھی PDM کی طرح اکٹھی ہو چکی تھیں۔ میں سیاست اور تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے محسوس کرتا ہوں، اگر جنرل ضیاء الحق مارشل نہ لگاتے تو شاید 1980 تک بھٹو صاحب کی سیاست ختم ہو چکی ہوتی۔ فوج نے 1977 میں مارشل لا لگا کر بھٹو صاحب کو پھانسی دے کر پیپلز پارٹی کو نئی زندگی دے دی۔ لہٰذا یہ آج تک زندہ ہے، اور بھٹو اور زرداری فیملی کی تیسری نسل اس کا پھل کھا رہی ہے۔ ہماری ریاست اور سیاسی جماعتوں نے عمران خان کے معاملے میں بھی یہی غلطی کی۔ عمران خان ایک جنون کا نام تھا۔ عوام کا خیال تھا خان آئے گا اور ملک کی تمام سڑکیں سونے کی بن جائیں گی، مگر خان آیا اور اس نے ملک کی ہر چیز، ہر ادارے کا جنازہ نکال دیا۔ یہ آخر میں اس ادارے پر بھی پل پڑا جس نے اقتدار میں لا کر احسان کیا تھا۔ لہذا یہ بڑی تیزی سے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پارٹی ٹوٹ چکی تھی، اتحادی ناراض تھے، فوج کے اندر اس کے لیے نفرت تھی، اور عوام کا رنجہ پن اڑ چکا تھا۔ اس زمانے میں حالت یہ تھی، بین الاقوامی دنیا ہمارے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ فوج بڑی مشکل سے کسی نہ کسی ملک کو تیار کرتی تھی، مگر خان وہاں بھی کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر آتا کہ نقصان کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ لہذا پارٹی اوور ہو چکی تھی، لیکن اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن جماعتیں جلد بازی کر بیٹھی۔ سیاسی لوگ جیلوں اور اسٹیبلشمنٹ جنرل فیاض حمید کی خواہشوں سے گھبرا گئی۔ یہ دونوں اکٹھے ہوئے اور عمران خان کو گھسیٹ کر کرسی سے اتار دیا۔
اور یوں وہ ہو گیا جس کے بارے میں ان لوگوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ آج عمران خان 2018 سے بھی کئی گنا بڑا دیو بن چکا ہے اور سیاسی جماعتیں اور طاقت کے مقد اکٹھے ہو کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ یہ جیل میں بھی اس وقت کا سب سے بڑا سیاسی چیلنج ہے۔ ہمیں یہاں ایک اور حقیقت بھی ماننا ہوگی، عمران خان کو دوبارہ سیاسی زندگی دینے کا فریضہ بھی انہی لوگوں نے سر انجام دیا جو اسے 2018 میں اقتدار میں لائے تھے۔ اس کو لانے کا آپریشن بھی بھونڈا تھا اور اسے نکالنے کا پلان بھی اسٹیبلشمنٹ اگر 2018 میں جلدی نہ کرتی، خان کو 2024 تک ڈیولپ ہونے دیتی تو یہ آج مختلف ہوتا، اور اگر اسے 2022 میں زبردستی نہ نکالا جاتا تو بھی صورتحال مختلف ہوتی، اس کی سیاسی موت ہو چکی ہوتی۔ لہٰذا خوف کس بات کا؟ آپ اسے روک کر اس کے خلاف مقدمے پر مقدمہ بنا کر امیدواروں سے کاغذات چھین کر عمران خان کو ہیرو بنا رہے ہیں، اور اس کے قد میں روز 2 فٹ اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ اگر اسی طرح بڑھتا رہا تو یہ کسی دن جیل کی چھت پھاڑ کر باہر نکل آئے گا، اور اگر یہ ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم نے سوچا؟ لہٰذا آپ اگر اسے مارنا چاہتے ہیں تو پھر دوستوں فیصلے کے مشورے پر عمل کریں، یہ شادی ہونے دیں، یہ محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، ورنہ ہم جس طرح آج تک بھٹو کے رومانس سے نہیں نکل سکے، ہم اسی طرح عمران خان کی محبت میں بھی ہمیشہ گرفتار رہیں گے۔ دوستوفیس کی دنیا کا نامور ادیب تھا، سینٹ پیٹرز برگ میں رہتا تھا، افسانے اور ناول لکھتا تھا اور شہر کی پرانی گلیوں اور دریا کے کنارے ٹہلتا تھا۔ اس نے درجنوں ایساد افسانے اور ناول لکھے۔ وہ 1881 میں فوت ہوا، مگر ادب پر اس کے اثرات آج تک قائم ہیں اور شاید ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں آج بھی جب کوئی لکھاری منظر کشی کرتا ہے تو پڑھنے والے فوراً کہتے ہیں یہ دوستوفیس کی بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے سینٹ پیٹرز برگ میں اس کا فلیٹ اور اس کی وہ گلیاں دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں اس نے اپنے کرداروں کے ساتھ کئی دہائیاں گزاری تھی۔ میں ان گلیوں میں پھرتا رہا اور اسے یاد کرتا رہا۔ مجھے چند دن قبل کسی دوست نے اس کا ایک فقرہ بھجوایا اور میں دیر تک اسے انجوائے کرتا رہا۔ آپ بھی فقرے کا لطف لیں۔ آپ اگر کسی عورت سے محبت کرتے ہیں اور آپ اسے بھولنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے شادی کر لیں، وہ عورت چند ماہ میں آپ کے دل سے اتر جائے گی، ورنہ آپ تمام عمر اس سے محبت کرتے رہیں گے۔ آپ دوستوفیس کی وزڈم دیکھیے، اس نے کس خوبصورتی سے دنیا کی تلخ ترین سچائی بیان کر دی۔